السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیچرل کنٹراسیپشن میتھڈ کی۔ اگر کوئی فیمیل کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں پریگننسی یا حمل اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، تو فار ایگزامپل دل کی بیماریاں ہیں اور بھی کافی ساری بیماریاں ہیں جس میں حمل جو ہے وہ فیمیل کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، تو ایسے میں آپ قدرتی طریقے سے بھی حمل کو اوائڈ کر سکتے ہیں، پریگننسی کو اوائڈ کر سکتے ہیں، نیچرل کنٹراسیپشن میتھڈ اپلائی کر سکتی ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ اٹ۔ فار ایگزامپل اگر کسی فیمیل کا جو ہے وہ پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے مہینے کے پہلی تاریخ کو، تو 1 سے لے کر 7 تاریخ تک اس کو بلیڈنگ ہوگی، تو ان 7 دنوں میں تو ویسے بھی نہیں کر سکتے ہیں، اب منع ہے۔ تو 7 دن کے بعد 14 تاریخ کو فیمیل کا جو ہے وہ ایگ ریلیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایگ جو ہے وہ فیمیل کا ایگ جو ہے وہ 4 دن زندہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور میل کا جو سپرم ہے وہ بھی 4 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیمیل کا ایگ 4 دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور میل کا سپرم بھی 4 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر کسی فیمیل کا 1 تاریخ کو بلیڈنگ ہوتی ہے، 1 سے 7 تک اس کو بلیڈنگ ہوتی رہے گی، اور 7 سے لے کر 14 مہینے کے 14ویں تاریخ جو ہے مہینے کے 14ویں تاریخ کو فیمیل کا ایگ ریلیز ہوگا اگر اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے یکم کو، تو بلیڈنگ کے پہلے دن سے لے کر 14 تاریخ 14ویں دن میں آپ فیمیل کا ایگ ریلیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اگلا آ گیا 30 تاریخ، تو یہ ایک پورا سائیکل ہے، ٹھیک ہے۔ یکم تاریخ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، 7 تاریخ تک بلیڈنگ چلتی رہی، اس کے بعد 14 تاریخ کو فیمیل کا اوویلیشن ہو گئی، فار ایگزامپل ایگ ریلیز ہو گیا، اور 30 تاریخ تک اس کا جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کن دنوں میں آپ نے ہم بستری اوائڈ کرنی ہے اور کن دنوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ ایگ ریلیز ہوا ہے 14 کو، تو ایگ ریلیز ہونے سے 4 دن پہلے اور 4 دن بعد آپ نے سیکس کو اوائڈ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ 10 تاریخ تک 10 سے 14 کے درمیان آپ نے ہم بستری اوائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، 4 دن پہلے اور 4 دن بعد 18 تاریخ 10 سے 18 تاریخ تک کے درمیان آپ نے اوائڈ کرنا ہے ہم بستری کو، ٹھیک ہے، 14 سے 18 کے درمیان آپ نے جو ہم بستری ہے وہ اوائڈ کرنی ہے۔ 7 سے 10 تاریخ تک آپ ہم بستری کر سکتے ہیں سیفلی، اور 10 سے 14 تاریخ کے درمیان آپ اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، اور 14 سے 18 تاریخ کے درمیان بھی آپ ہم بستری اوائڈ کریں، اور 18 سے 30 کے درمیان آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ تین دن یہ ہو گئے، ان میں آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، اور 12 دن یہ ہو گئے، تو ٹوٹل 15 دن جو ہے وہ آپ ہم بستری مہینے میں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے فیمیل کا جو ایگ ہے وہ 14 تاریخ کو ریلیز ہوگا، تو اگر آپ نے 10 تاریخ کو ہم بستری کی تو سپرم جو ہے وہ 4 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کے فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر ہی ہوگا، تو اگر 14 تاریخ کو ایگ ریلیز ہوگی تو اس کے ساتھ فرٹیلائز ہو جائے گا۔ اور دوسرا پرابلم، اگر 14 تاریخ کو فیمیل کا ایگ ریلیز ہوا ہے اور آپ نے ہم بستری کی ہے 18 کو یا 17 کو، تو ایگ جو فیمیل کا ہے وہ تو ابھی ویٹ کر رہا ہے، ابھی تو وہ الائیو ہے، تو اگر آپ نے 18 تاریخ کو سیکس کیا ہم بستری کی تو وہ فرٹیلائز ہو جائیں گے ایگ اور سپرم، تو اسی لیے آپ نے ٹوٹل 10 سے لے کر 18 تاریخ کے درمیان آپ نے سیکس کو اوائڈ کرنا ہے۔ دوسرے طریقے میں دوسرا جو میں نے آپ کو ایک پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر جو فیمیل چاہتی ہے کہ وہ ان کا حمل ٹھہر جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ 10 سے 18 کے درمیان ہی ہم بستری کریں، تاکہ ان دنوں میں میکسیمم چانس ہوتا ہے پریگننسی ہونے کے، حمل ٹھہرنے کے۔ باقی ان دنوں میں بالکل بھی چانس نہیں ہوتا اس کا حمل ٹھہرنے کا، تو یہ اگر کوئی فیمیل چاہتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہو جائے تو وہ ان 10 سے 18 کے درمیان ہم بستری کرے، اور اگر کوئی فیمیل اوائڈ کرنا چاہتی ہے تو وہ
10 سے 18 کے درمیان ہم بستری پھر نہیں کریں۔ اگر کوئی فیمیل حمل اوائڈ کرنا چاہتی ہے، نہیں چاہتی کہ وہ پریگننٹ ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ 10 سے 18 کے درمیان ہم بستری کو اوائڈ کریں۔ لیکن اگر کوئی فیمیل چاہتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہو جائیں تو وہ 10 سے 18 کے درمیان ہم بستری کریں۔ تھینک یو سو مچ۔